میری کرسمس کہنا کیا محبت ہے یا عقیدے کا سمجھوتا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو بظاہر چھوٹا مگر عقیدے کے اعتبار سے بہت بڑا ہے۔ میری کرسمس کہنا کیا یہ محض تہذیب ہے یا عقیدے پر سمجھوتا ہے، یا اسلام ہمیں کچھ حدود بھی سکھاتا ہے؟ میری کرسمس دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننے کے عقیدے پر مبنی تہوار ہے، جبکہ ہمارا ایمان کیا کہتا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ اور ایک اور مقام پر قرآن پاک میں ارشاد ہے، اللہ کے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ جبکہ مسلمان میری کرسمس کہتا ہے تو وہ زبان سے کیا کہہ رہا ہے؟ یہ ایک ایسے عقیدے کی مبارکباد ہے جو اللہ کی وحدانیت کے خلاف ہے، جو شرک پر مبنی ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں، یہ عقیدے کی تائید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو جس قوم کی مشابہت کرے گا وہ انہی میں سے ہے۔ ہم زبان سے کس کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم جو لفظ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ علماء امت فرماتے ہیں، غیر مسلموں کے مذہبی تہواروں پر مبارکباد دینا حرام ہے، کیونکہ یہ ان کے باطل عقیدے کی تائید ہے۔ یہ ایسا گناہ ہے جس میں دل آہستہ آہستہ عقیدے سے کمزور ہوتا ہے، غیرت ایمانی ختم ہوتی ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق مٹنے لگتا ہے۔ اے اللہ کے بندو، کل قیامت کے دن اگر اللہ پوچھے گا کہ اے میرے بندے، کیا تم نے میرے لیے غیرت دکھائی یا دنیا کی خوش اخلاقی میں میرے دین کو پسے پشت ڈال دیا، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اسلام ہمیں نفرت نہیں سکھاتا، حدود کے ساتھ حسن سلوک سکھاتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، ہم غیر مسلموں کے ساتھ انصاف کریں، یعنی اچھا سلوک کریں، لیکن ان کے مذہبی شعائر میں شریک نہ ہوں۔ اگر کوئی غیر مسلم مبارکباد دے تو ہم کہہ سکتے ہیں، may Allah guide us all, I wish you peace and goodness، یا خاموشی اختیار کریں۔ یہی حکمت ہے، یہی ایمان کی حفاظت ہے۔ آخر میں بس یہی کہوں گی کہ ایمان صرف نماز کا نام نہیں بلکہ ایمان غیرت کا نام ہے، ایمان اللہ کے لیے انکار کا نام ہے۔ اگر ہم نے آج میری کرسمس کہہ کر سمجھوتا کر لیا تو کل قیامت کے دن ایمان کے بڑے امتحان میں کیسے ثابت قدم رہیں گے؟ ہم کیسے یہ تصور کر سکتے ہیں کہ اللہ نعوذ باللہ اللہ نے بیٹا دیا؟ استغفر اللہ۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری روح کام جانی چاہیے کہ ہم یہ الفاظ ادا کریں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمیں حق کو حق اور باطل کو باطل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ایسی بات کہنے سے بچا جو تجھے ناراض کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔